ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر. بالکل فائنینشیل اسٹیٹس پہ آپ نے دیکھیں، فائنینشیل اسٹیٹس بالکل دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ورتھ کتنی ہے، اور ایسا نہیں ہے. دیکھیں آؤٹ آف دا وے جا کے یہ تو دیکھیں ونس ان اے بلو مون کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کے بیاہ کے لیے، اس کی شادی کے لیے کوئی اتنا بڑا قرضہ یا اتنی بڑی کوئی آپ کے معاملات یا کوئی کمیٹی کھل گئی. دیکھیں یہ والے وہ معاملات ہیں جو ہمیں عقل میں آنے والے ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی آپ جو سوال کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ایک یہ وہ والا اشارہ ہے کہ بالکل یہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایک چیز بنتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ دیا، تو وہ یہ جتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے اس کو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ والدین کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی رہائش کہاں ہے، ان کی آمدنی کے کیا سورس ہے، اور ان کی کوئی زرعہ زمین، کوئی اس طرح کے ان کے کوئی معاملات، کوئی ایسی پراپرٹیز جہاں سے ان کو رینٹل آتا ہے، رینٹل ان کو کوئی ہیلپ ہوتی ہے، یا اس طریقے کی ان کی کوئی انویسٹمنٹ ایسی ہیں. دیکھیں یہ پروف کرنی ہے آپ نے، یہ زبانی کلامی معاملات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ دیا. اچھا یہ پریشانی، یہ برڈن آف پروف آتا کہاں ہے؟ جہاں آپ اپنے وزن سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ کا آپ دعویٰ ڈال دیتے ہیں، صرف اور صرف سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے. تو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، نقصان کس کا ہے؟ آپ کا، اس بندے کا، دونوں فریقین کا، دونوں خاندانوں کا. اور ان سے بڑا جو نقصان ہے وہ عدالت کے قیمتی وقت کا. بالکل عدالت کے قیمتی وقت کو جو کسی اور کے انصاف کے لیے صرف ہو سکتا تھا، وہ آپ نے اس کو انٹینشنلی اس طریقے سے بگاڑ پیدا کیا کہ عدالت کا ٹائم کنزیوم ہوا. تاریخوں پہ تاریخیں لگی، لوگوں کو تاریخوں پہ تاریخ پہ ڈائلاگ بھی بہت سارے نکلے ہوئے، ان کو تکلیف، تاریخ پہ تاریخ. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں عدالت کو تو ایویڈنس چاہیے. بالکل عدالت تو اپنی تاریخ پہ تاریخ دیتی رہے گی آپ کو انٹل انلیس عدالت اپنا حق سچ کا فیصلہ نہ کرے. پروف مل جاتے ہیں تو پھر پروف مل جاتا ہے سیم ڈے اس کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جھوٹا دعویٰ نہ ہو، سچا دعویٰ ہو، ریسیونگ ہو، آپ کا ہوم ورک پورا ہے، آپ نے سامان دیا ہے یا سامان وہاں سے اٹھوایا ہے، معاملہ ہی ختم ہے. یہ تو ایک دن کا فیصلہ ہے عدالت کے لیے. لیکن ہم اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اتنے رنگ بھر دیتے ہیں، اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے. ہم وکیل کیا کہتا ہے وکیل کی نہیں سنتے، ہم اپنے رشتہ داروں کی سنتے ہیں، ہم اپنے مالک مکان کی سنتے ہیں، ہم اپنے کرایہ دار کی سنتے ہیں. لیکن جو وکیل ہم نے ہائر کیا ہے، جو ہمیں اس کیس سے نکالے گا، اس کیس کے لیے ہم جو وکیل مقرر کرتے ہیں اپنا، ہم اس کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کی تجربے کی روشنی میں ہم اپنے معاملات کو، اگلے ایکشنز کو نہیں اپنا مرتب کرتے. لیکن ہم لوگوں کی باتوں میں وہ فلمیں دیکھ لیں، جذباتیت آ گئی، اپنی طرف سے رات کو کوئی سوتے ہوئے کوئی خواب آ گیا، اس کے حساب. دیکھیں عدالت کا ٹائم آپ ضائع نہ کریں، آپ کو بر وقت انصاف بھی ملے گا اور عدالت آپ کو ریلیف بھی دے گی. عدالت کا مقصد ہی یہی ہے، عدالت کا مطلب ہی یہی ہے، اور عدالت ہے ہی اس کام کے لیے. عدالت کو جو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ میں اور آپ کے جھوٹے دعوے، جھوٹے کاغذات. بات یہ ہے جب ہم عدالت کو پریشان کرنے کی کوشش کریں تو نیچرلی ہمیں بھی بدلے میں پریشانی ہی ملے گی. سیدھا آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے اور اس کے گراؤنڈز پورے ہوں، آپ کے پاس ایویڈنس ہو، آپ کے پاس اپنی چیز کا پروف ہو، نہ آپ پہ کوئی ایڈیشنل کوئی برڈن آف پروف ڈالا جائے گا، نہ آپ پریشانی کا شکار ہوں گے. سر عدالت میں گواہی دیتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. گواہی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی میرے لیے، یہ گواہی اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن ایک اس میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو آیت کا، کہ اس میں اللہ پاک انسان سے فرماتے ہیں کہ اس میں دشمنی بھی ہو سکتی ہے، اس میں تم نے وہ گواہی دینی ہے جو بنتی ہے، اس میں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. دیکھیں یہ گواہی، یہ چیزیں ہماری قرآن سنت سے ہیں، جن چیزوں پہ ہم کو ایز اے مسلمان، ایز اے مسلم، ہم بڑے فخر سے اپنا مسلمانوں کا ہونے کا تعارف کراتے ہیں. لیکن دیکھیں ہم اپنے معاملات میں کس حد تک جاتے ہیں یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا نہ سوچا. دیکھیں گواہی ایک ایسی چیز ہے، یہ اوتھ جسے ہم قانونی زبان میں اوتھ کہتے ہیں،
اس میں وہ فلموں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے وہ قرآن پاک سامنے آیا یا ہمسائے ملکوں کی فلموں میں جو ان کی کتاب ہے اس پہ. لیکن دیکھیں عدالت کا معاملات دوسرے ہوتے ہیں. اس میں جو آپ کا اوتھ ہوتا ہے, آپ کی گواہی ہوتی ہے, وہ بڑے معنی خیز کرتی ہے. دیکھیں وہ کسی کو مختلف کیسز میں, کرمنل کیسز میں یا سنگین جرائم سے ریلیٹڈ آپ حقدار سے اس کا حق چھین رہے ہوتے ہیں اس گواہی کے اگینسٹ. اللہ پاک نے آپ کو مقرر کیا ہوتا ہے, اللہ پاک نے آپ کو کھڑا کیا ہوتا ہے اس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام آپ سے لینا ہے گواہی کی صورت میں. لیکن آپ جھوٹی گواہی جب دیتے ہیں تو آپ اپنے بیسیکلی اوتھ سے, آپ اپنے اوتھ سے ہٹتے ہیں. اور اس کی سیدھی جو پکڑ ہے وہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, کیونکہ ایسا مسلمان ہمارا اپنی اس زندگی پہ بھی یقین ہے اور ہمارا یقین آخرت پہ بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بالکل آپ اللہ پاک کی پکڑ میں بھی آتے ہیں اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں. دیکھیں جو آپ سے اوتھ عدالت میں لیا جاتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, بیسیکلی بیان حلفی آپ جسے کہہ لیں. دیکھیں یہ اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ عدالتوں کو آپ جھوٹی گواہیاں جو دیتے ہیں, عدالتوں کا ٹائم جو بیسیکلی جو عدالتوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے یہ آپ کی جھوٹی عدالتیں کرتی ہیں. اچھا اس میں قانون شہادت بالکل آرڈیننس ہے. قانون شہادت میں اس گواہی کی بہت بڑی اہمیت ہے. دیکھیں اس میں آپ کسی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچوا سکتے ہیں اور کسی کو پھانسی کے پھندے سے چھڑوا سکتے ہیں یہ گواہی. اب اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ میاں بیوی کے بیچ میں ڈسپیوٹ تھا سامان جہیز پہ, تو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. اچھا سامنے والا جو دوسرا فریق تھا اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کی اپنی صفائی کو, اپنے آپ کو مبرہ کر سکے, اپنے آپ کو یہاں سے اس ذمہ داری سے ہٹا سکے. تو اس نے ایک بڑی زبردست آفر دی جس کی اسپیشل قانون میں اجازت بھی ہے, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. اس نے کہا یہی بیان وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں اگر تو میں یہ دینے کا پابند ہوں. اس پہ دوسری پارٹی ایگری ہوئی, دوسری پارٹی نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور یہی حلف لیا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, اور یہ والے معاملات اس نے پے کیا. اچھا قانون شہادت اس اسپیشل اوتھ کی اجازت دیتا ہے, ہمارے اسپیشل اوتھ کی جگہ ہے, لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں قرآن پاک دیکھیں ہماری زندگی کا پورا دار و مدار اللہ پاک اس کے رسول, آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ, اور یہ جو کتاب ہے ہم ان چیزوں کو اگر ہم ان پہ چلیں گے, ان سے سیکھیں گے یا ان پہ عمل کریں گے تو کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے, اور اب ہماری تکالیف ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو, اپنے ڈسپیوٹس کو اتنا ملاوٹ زدہ کر دیتے ہیں, اتنا زنگ شدہ بنا دیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے ہی عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. سر سامان جہیز کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سامان جہیز کے بارے میں دیکھیں بالکل جو آپ چیز اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں جو کسی اور کے گھر پہ جائے گی, اس کے ہونے والے شوہر کے, اور استعمال بھی مختلف لوگوں کے ہاتھ سے ہونی ہے اس چیز کو, کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ چیز پہ آپ کی بیٹی کا نام لکھ دیا تو صرف وہ استعمال کرے گی. جب وہ گھر کا حصہ بنے گی اس گھر کا تو نیچرلی اس کے استعمال کرنے والوں کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ اس چیز کو استعمال کرے. اور ایک چیز ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ میری چیزیں تو میں ہی استعمال کروں گا. دیکھیں چیزیں تو ہوتی استعمال کے لیے ہیں, اور یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آسائش کا جو سامان ہوتا ہے, دیکھیں اس کو لے کے بھی بہت سارے گھروں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہ جھگڑے بعد میں شروع ہوتے ہوتے وہ دشمنیوں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں, اور وہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ طلاق اور خلا کی صورتوں میں اپنا رنگ اور اثر دکھاتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے مینٹل لیول کی بات ہے, ہمیں ذہنی طور پہ بڑا میچیور ہو کے اور وسیع ذہن رکھ کے اور بڑی سوچ رکھتے ہوئے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سامان جہیز بیسیکلی ہم اپنی بیٹی کے لیے دے رہے ہیں تو یہ استعمال زیر استعمال بھی ہونا ہے. یہ سامان ایسا نہیں کہ بس یہ جائے گا پیک ہی رہے گا زندگی بھر, بندے مر جائیں گے لیکن یہ سامان اپنی جگہ ایز اٹ از بالکل اوکے کی پوزیشن میں رہے گا, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اچھا اس کے تدابیر یہ کہ جہاں سے آپ وہ سامان نے باقاعدہ اس کی وہاں سے رسیدیں لیں, اور وہ رسیدوں کے ساتھ آپ باقاعدہ آپ جس کو جب شادی کا وقت آتا ہے آپ سامان جہیز دینے جا رہے ہیں, اس کو باقاعدہ آپ ان کو یہ چیز ان سے ان کی نالج میں لائیں کہ یہ آئٹمس دیے گئے ہیں. اگر تو آپ کو لسٹ دی گئی ہوئی ہے, ڈیمانڈ لسٹ جو آج کل ماشاءاللہ فیشن بھی ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ ہم کس معاشرے میں اور کس طرف جا رہے ہیں کہ باقاعدہ ڈیمانڈ کی لسٹ آتی ہے. بالکل جیسے ایک وش لسٹ ہوتی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, اس طرح آج کل تو جہیز کی بھی لسٹ آتی ہے کہ یہ سامان ہونا چاہیے, اور یہ والا آرٹیکل ہے یہ تو اس کمپنی کا ہونا چاہیے. اس کمپنی کا ہوا یا خدا نہ خاصہ اس سے کم ہوا یا چائنا کا سامان ہوا تو وہ تو ہم لیں گے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم جا کس طرف رہے. یہ کیا ہم دو خاندانوں کی شادی کر رہے ہیں یا ہم سامان کا کوئی سودا کر رہے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے. اور اس میں باقاعدہ آپ ان کو یہ چیز ان کو ثابت کریں کہ بھائی یہ سامان ہے, یہ رسیدیں, یہ ہم نے آپ کو دی ہے اور یہ آپ کے سامنے. دیکھیں ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں دکھاوے بہت ہوتے ہیں. آپ کی کوئی ایک انگوٹھی بھی ہوتی ہے تو کم از کم وہ 70 سے 80 بندہ وہ چیز دیکھ نہ لے. ہمارے خاندانوں میں باقاعدہ میرے دیکھنے میں فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ یہ چیز آئی ہے دیکھ لو. اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم فارورڈ ہے, واٹس ایپ اور آئیمو کا زمانہ, فیس بک کا زمانہ اور ڈفرینٹ طرح کے میسنجرز آ گئے ہیں. باقاعدہ وہ ان چیزوں کی تشہیر ہوتی ہے جو آپ کے باہر غیر ممالک میں, باہر کے ممالک میں آپ کے جو رشتہ دار رہتے ہیں جو خود نہیں آ سکتے دیکھنے کے لیے, آپ ان کو دکھانے کے لیے نہیں لے جا سکتے, باقاعدہ ان کو واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے وہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں. تو دیکھیں نا آپ کس کا تماشا بنا رہے ہیں یا کس چیز کے لیے اپنا آپ خود تماشا بن رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں. پھر امید ہے ہمیں اچھے حالات سے ہمارے ساتھ معاملات اچھے ہوں, ہمارے ساتھ جو آنے والا وقت تو وہ بڑے طریقے سے اور پیار سے اور اسموتھلی ہمیں ڈیل کرے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی, جیسی نیت ہے ویسی آپ کی مراد ہے. دیکھیں آپ کی پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے, آپ اس کو چیز کو دے دیتے ہیں اور جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کو میرے خیال سے اس بچی کی خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے خاندان میں ہمارا خاندان آگے بڑھے گا, اس سے بچی سے ہماری اولاد جائے گی, ہمارا خاندان آگے بڑھے گا. لیکن آپ کے لیے جو چیز امپورٹنس رکھتی ہے وہ سامان ہوتا ہے جو اس بچی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. بالکل بیسیکلی وہ بچی کی جو اپنی ایک حیثیت ہے, ذاتی حیثیت, وہ پس پردہ چلی جاتی ہے, وہ ایک اندھیرے کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو سامان ہے اس کی جگمگاہٹ یا اس کی جو ایک شائننگ ہے وہ آپ کے گھر میں شائن کرنی چاہیے, کیونکہ اگلے دن ہی وہ ماسی آتی ہے, وہ ماسی کے تھرو پورے محلے کو کہلوایا جاتا ہے کہ یہ آیا. دیکھیں یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. ہنس کے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو گرا نہ گزرے, کسی کو تکلیف نہ آئے, لیکن یہ شرم کا مقام ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جس معاشرے میں ہم ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم اللہ اور رسول کے دعوے پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم اللہ اور رسول کا ہمارے پاس اتنا بڑا بتایا ہوا طریقہ ہے, اتنا بہترین کہ آج غیر مسلم انگریز ہمارے اللہ کی اس کتاب کو کھول کے وہ سیکھتا ہے ان چیزوں سے. لیکن یہ کتاب ہمارے گھر میں صرف اور صرف خدا نہ خواستہ بالکل ایک جگہ پہ بالکل سیو کر کے رحل کے اندر رکھ دی گئی ہے, اور جس کو نہ کھولا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ بتائیں جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے نہیں اور وہاں سے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے یا اس کتاب کو بالکل خاموش رکھیں گے آپ اپنے گھر میں, تو وہ کتاب کیا خیال ہے وہ آپ کو کوئی راستہ بتائے گی؟ دیکھیں طریقہ کار یہ ہے جو آپ کے قانونی مسئلے کے لیے تو آپ وکیل کے پاس, عدالتوں کی طرف, لیکن جو آپ کے شرعی مسئلے ہیں کبھی آپ اس کے لیے کبھی کسی عالم کے پاس گئے؟ دیکھیں ڈفرینٹ مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ تین بڑی اہم شخصیات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان معاملات کو لے کے اگر آپ اپنے علماء کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی بڑا بریف کر کے آپ کو اس چیز کا بتائیں گے کہ جہاں پہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی یا جو چیز آنے والے ٹائم میں آپ کا بگاڑ بن سکتی ہے. دیکھیں علماء کا یہی کام ہے کہ معاشرے میں بالکل ایک چیز کو اسموتھ رکھنا ہے, کسی قسم کی غلط فہمی کو بالکل جڑ سے ختم کر دینا ہے. یہ ہمارے علماء کا کام ہے. دیکھیں اس معاشرے میں ہر پلر اپنے حساب سے کام کر رہا ہے. عدلیہ کا ہے, وکلا کا ہے, میڈیا کا ہے. میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرامز آنے چاہیے جو آپ کی نالج کے لیے ہوں یا ایسے معاملات کے لیے ہوں کہ یہ بتائیں, جس میں بتایا جائے. ایک تو دیکھیں جہیز بذات خود ایک غلط چیز ہے, بالکل, اور جس طریقے سے اس کا استعمال ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے تو وہ صرف افسوس کا ہی مقام ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.